ناظرین، آپ سب کی خدمت میں سبیہ زبیر کا آداب۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی مہینوں سے مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے نئے ترمیم شدہ وقف بل کی شدید مخالفت کی جا رہی تھی۔ اس شدید مخالفت کے باوجود گزشتہ ہفتے اس بل کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے منظوری دے دی گئی ہے۔ آج حالات بہت سنگین ہیں۔ ہندوستان بھر میں مختلف تنظیموں کی جانب سے اس پہ احتجاجات کیے جا رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن حکومت کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ معاملہ بہت ہی سنگین ہے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز سیاسی رہنما، سابق ڈپٹی چیئرمین، سابق مرکزی وزیر عالی جناب ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب۔ ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب، سالہ ڈیجیٹل کے تمام ناظرین کی جانب سے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ جی جی، تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جیسا کہ میں نے کہا ابھی کہ وقف بل کو منظوری دے دی گئی ہے اور پھر صدر ہند دروپدی مرمو نے بھی اس پر سائن کر دیے ہیں اور اس کو جو ہے قانون بنا دیا گیا ہے، تو یہ میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو 2013 میں آپ نے وقف ترمیمی بل جو بنایا تھا اور جس کو کافی سراہا گیا تھا اور لوگوں نے یہاں تک کہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے ایک تاریخی لمحہ ہے، تو اس بل کا پس منظر کیا تھا اور اس کی نوعیت کیا تھی؟ دیکھیے، اوقاف کے جو جائیداد ہیں اس کا مس یوز بہت ہو رہا تھا جی، اور سب سے بڑا مسئلہ اوقاف کے سامنے یہی تھا کہ ان جائیدادوں کو کس طرح سے لوگوں کے غیر قانونی قبضے سے نکالا جائے جی، اور اس جائیداد کی ترقی کر کے اس سے ملت کا خود فائدہ ہو۔ جی جی، مقصد یہی ہے کہ جو واقف ہے، جو اپنی جائیداد ہو، مال ہو، جی، اللہ کی راہ میں دیتا ہے جی، تو اس کا انٹینشن بتاتا ہے کہ میں اس وقت اس کے لیے وقف کیا ہوں، اس کے لیے ورک کیا ہوں۔ جی جی، تو جو مینیجرز ہوتے ہیں یا جب ہم ان کو متولی کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اوقاف کو واقف کے منشیہ کے برابر کرے۔ جی جی، اتنا ہی۔ تو یہ ہزاروں سال سے ہے۔ جی جی، ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ جی ہاں، اوقاف ہے۔ مسجد نبی پہلی جی جی، ہاں، مسجد ہے جو اوقاف کی جائیداد میں تھی۔ جی جی، تو یہ ہزاروں سال سے چل رہا ہے سلسلہ۔ اب بعد میں 100 سال سے کوشش ہوئی کہ اس میں سدھار لائے، اس میں کچھ ترمیمات لائے تاکہ اس سے فائدہ ہو لوگوں کو، فائدہ ہو۔ جی ہاں، جی ہاں، تو 1995 میں ایک اس کو پورا بدلا دیا گیا ایکٹ کو، جی، تھرو بدلا گیا۔ اس کے بعد بھی وہ ایکٹ بدلنے کے بعد بھی 1995 میں جی، یہ دیکھا کہ اس سے بھی جو مقصد حاصل کرنا تھا نہیں ہوا۔ جی ہاں، کیونکہ حکومتیں ہو یا جو ناجائز قبضے کے جو لوگ ہیں، جی، وہ کسی نہ کسی طرح سے قانون کو توڑتے رہے تھے اور قانون کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ جی جی، تو بعد میں غور و خوض کے بعد بہت سے کمیٹیاں بنے گئے۔ جی جی، ان کے سفارشوں کے بعد جے پی سی بنی۔ یہ سب ہونے کے بعد 10-15 سال اس کے اوپر غور و خوض کیا گیا۔ جی جی، ہاں، اب اس کے بعد ایک 2013 میں یہ جب میں اوقاف کا منسٹر تھا تو میں اس وقت پر سب سے مشورہ کر کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جیسا کہ مسلم کمیونٹی ایک میں میجر اسٹیک ہولڈر ہے، جی جی، ہاں، اس میں دوسرے کی کسی کا اسٹیک ہولڈر عمل دخل کسی کا نہیں ہے۔ جی ہاں، تو ان سے کنسلٹ کر کے مسلم پرسنل لا بورڈ اور دوسرے جو ہمارے تنظیمیں ہیں ڈسکس کر کے ایک جامع اچھا قانون بنا۔ جی، اور سوال یہاں ہے کہ یہ قانون جب 2013 میں بن رہا تھا، جی ہاں، تو وہ قانون کو ہر پارٹی نے ویلکم کیا، اس کی تائید کی تھی۔ جی ہاں، تائید کی تھی۔ جی ہاں، اور بہت سراہا بھی تھا۔ جی ہاں، اس میں کوئی خامیاں ہوتے تو
अपोजिशन जब बीजेपी ही अपोजिशन थी जी जी हाँ, उस वक्त तो कोई आप अपोजिशन किए नहीं किया जी, बगैर किसी अपोजिशन के किसी इसके इसको पास कर दिया गया जी हाँ। और 13 लगभग 11 साल से जी जी हाँ ये कानून चल रहा था जी हाँ। इसमें कोई शिकायतें भी नहीं हैं जी। और कानून जैसा भी हिंदुस्तान में कानून चलते हैं ये कानून भी चल रहा था जी जी हाँ। तो फिर अचानक क्या अचानक ना किसी से कंसल्ट किया गया जी जी, जो स्टेक होल्डर जो मैं कह रहा था उनसे कंसल्ट नहीं किया, मुसलमानों से कंसल्ट नहीं किया गया क्या ये चेंजेस लाना चाहते हैं, आपका इरादा क्या है। जी हाँ। तो ये वन फाइन मॉर्निंग इन्होंने कहा कि हम वक्फ बिल में वक्फ एक्ट में हम तरमीम लाना चाहते हैं। क्या मकसद नहीं कहा। अब वो शुरू करके हम औरतों को जी उनका जायज मकाम देना चाहते हैं, उनको एम्पावर करना चाहते हैं जी जी हाँ। और डेवलप करना चाहते हैं। अगर आप औरतों को हम दो औरतों को बोर्ड में लाएंगे, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस में लाएंगे, अरे पहले से ही है जी जी हाँ। पहले से ही है। अब ये कुछ नया ला रहे हैं औरतों के लिए, अगर उसमें मौका बना तो पहले से ही है। तो आप ये कहिए कि मुसलमानों को एक तरह से गुमराह किया गया 1995 से पहले से है। डेवलपमेंट आपके कानून में कुछ भी नहीं लिखा किस तरह से आप डेवलप करेंगे। जी जी। अब डेवलप करने का सवाल ही पैदा होता है कि हम जिस आमदनी को थे वो कट कर दिया आप। जी जी। अब आपके पास पैसा नहीं है तो कहाँ से डेवलप करेंगे। नहीं सर, वो जो कवानीन अब जो बनाए गए हैं वो अभी तक मंजर यहाँ पर लाए भी नहीं गए, पूरी तरह से बताया भी नहीं गया कि क्या कानून है। तो अब मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 2013 में जो आपने तरमीमात की थी वहाँ पर वक्फ जायदाद के एक रिकॉर्ड को कायम करने के लिए डिजिटलाइजेशन का किया, और ये अब वो बोल रहे हैं डिजिटल करेंगे। 2013 में डिजिटलाइजेशन शुरू हो गया। जी हाँ, जब ही हो चुका था। तो इनके पास देखिए एक से मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को धोखा दिया गया। हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक इतनी बड़ी कौम को गुमराह कर रहा है जी, और धोखा दिया जी। कोई भी कानून प्रॉपर कंसल्टेशन के मशवरों के बिना नहीं बनाया जा सकता। हाँ तो जी, ये नहीं कि इस तरह से जाएंगे। ये मैं कहूँगा ये धोखा है जी, पूरी गहरी साजिश है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को धोखा दिया गया है। और ये कोई भी हुकूमत इस तरह से कितनी भी बुरी हुकूमत हो, ऐसा लोगों के साथ छेड़छाड़ और उनको झूठ बोल के हमें इतना झूठ ये बिल के तेम पे बोला गया कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जी प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे होम मिनिस्टर हो या वक्फ के मिनिस्टर दो, वो हर बात झूठ पे गए जी, हर बात झूठ पे। जी हाँ। तो मेंबर्स को उनको मालूम नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, मिनिस्टर बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, वो मान लेते हैं। जी हाँ। तो इस तरह करके अपोजिशन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जी हाँ। तो इस तरह से धोखा हुआ है मुसलमानों। जी हाँ। और अभी भी अमित शाह जो है चीख कर पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि मुसलमानों के फायदे के लिए कानून बना है। कहाँ से फायदा है? बोल रहे हैं बस, कोई कैसे मानेगा, कैसे मानेंगे जी। 7% है वक्फ का कंट्रीब्यूशन, उसको 5% कर दिया, तो 2% अब लॉस हुआ। तो तुम पैसे तुमने उतना लॉस हुआ तुमको, तो कहाँ से डेवलप कर रहे हैं आपको, फंड्स कहाँ से आएंगे। हाँ जी हाँ। और नहीं सर, ये भी बात मतलब कह रहे हैं कि 39 लाख एकड़ ज़मीन है वक्फ की आज, और वो जो उसमें से 21 लाख जो है वो जो है हड़प कर देना चाह रहे हैं। नहीं ये जो है ये जो लोगों को गुमराह करने के लिए जी
انہوں الگ الگ موقع پر الگ الگ وقف کی جائیداد کی تعداد بول رہے ہیں جی جی. وہ کہتے ہیں کہ 19 لاکھ بولتے ہیں, کبھی 18 لاکھ کہتے ہیں. اب پرسوں کی اس میں کہا کہ 39 لاکھ ایکڑ زمین. یہ سب جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے, پورا جھوٹ ہے. اب ہمارے پاس جب میں جے پی سی کا چیئرمین تھا جی, تو ہم نے ہر اسٹیٹ کا جائزہ لے کر سروے کر کے جو کے تو ٹوٹل 6 لاکھ ایکڑ وقفی زمین ہے. جی جی, صرف 6 لاکھ ایکڑ, صرف 6 لاکھ اور 2-3 لاکھ بڑی ہے, دو بھی نہیں, 1.5-2 لاکھ. تو سروے اب انہوں تو کب کیسا معلوم ہوتا ہے, سروے کرنا ہے, کیونکہ قانون یہ اوقاف کا جائیداد وقف قانون آنے کے پہلے سے ہیں. جی جی ہاں, صحیح ہے. جی ہاں, یہ تو کل پرسوں کے نہیں ہیں. جی جی, تب اس وقت پر ریکارڈ کس کے پاس بھی نہیں تھا. جی, تو ریکارڈ کریٹ کرنا ہے, معلوم کرنا ہے کہ کیا وقت ہے, یہ وقت کیسی بنی ہے, اس کی ایک انکوائری ہونا چاہیے, اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں گے. تو ایک اچھا پروسیجر, سائنٹیفک پروسیجر سے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وقف رہنا ہے. ان کو یہ سب وہ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ ایک لوگوں میں یہ ایک افواہ پیدا ہے کہ یہ قانون اتنا خراب ہے کہ اگر وقف بورڈ آ کے وہ زمین کے پاس کھڑ کے کہتے کہ یہ وقف کی جگہ ہے تو وقف جگہ ہو جائے گی. ہاں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں جو وقت میں جس کو انٹرسٹ نہیں ہے, اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں, تو لوگ مانتے ہیں کیا رہے اس طرح سے مسلمان ہمارے زمین سے ہڑپ لے رہے ہیں. اور ایک سٹوری ایک بنائے تھے کہ ترچنا پلی میں ایک پورا خریا وقف ہو گیا ہے, اس میں لوگ بستے ہیں, ان کے گھراں بستے ہیں, سب کہتے ہیں, اب وہ ایک دم وقف کا وہ جھوٹ سٹوری بنایا. جی جی جی. تو یہ کس طرح سے حکومت جو قانون بنا دیا گیا ہے, تو کس طرح سے وقف کے اوقاف کو یہ ہڑپ کر سکتی ہے؟ اب یہ کیا قانون ہے, یہ ایسا قانون لائے ہیں. جی ہاں, کہ پہلے ہم یہ پہلے کے قانون میں جی لمیٹیشن آپ نے خود مختار بنا دیا تھا اور جواب دے کی حکومت. جی ہاں, ہر قانون میں ایک ٹائم اس کے اندر ہی ہونا کر کے لمیٹیشن بنا دیا گیا تھا. اگر وہ رہا تو اس کے اندر اگر وہ کوئی کلیم نہیں کیا تو وہ اسی کا ہو جائے گا. جی, اب وہ اوقافی جائیداد ہو تو چیریٹیبل تھا, اس میں اس کو ایگزمپٹ کیے ہیں. جی ہاں, کہ کتنے بھی سال سے ہو وقف کی ہے تو آ جاتی ہے. جی, تو اس طرح سے بچائے تھے کہ اب دیکھیے کوئی بھول گیا 12 سال یا 15 سال یا 20 سال, جی, پتہ ہی نہیں رہتا, تو آٹومیٹک وقف لوگوں کو جی جی. اب ہم اس کو نکال کے اب کتنے بھی سال سے ہو, 100 سال سے بھی کسی کے قبضے میں ہو, وہ وقف کی جگہ جائے تو وہ ہی رہے گی. جی ہاں, تو اس طرح سے ہم بچانے کے لیے کیے تھے. اب وہ کہ اگر وہ قانون اتنے سال ہو گئے تو لمیٹیشن میں ایکٹ میں آ گیا تھا, وہ حکومت کی زمین ہو جائے گی. جی جی. تو سر یہ بتائیے مجھے کہ جب بھی وقف املاک کی شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا نام آتا ہے, تو آپ نے اس طرح سے کیا کیا تھا کہ کون سے اقدامات کیے تھے کہ اس میں شفافیت ہو؟ نہیں, ہم نے یہ کام کیا تھا جب جو 2013 میں جی کہ پھر سے سروے کرائیں گے. جی جی, جتنے پراپرٹیز چھوٹ گئے ہیں اس کا سروے کریں. کون کریں گے؟ گورنمنٹ ہی کرے گی. جی, صحیح بات ہے. کسی کو دھوکہ نہیں ہوگا وہ. جی جی. اور اگر ڈسپیوٹ ہے جی تو ہم نے ٹریبونل بنائے تھے. جی, ٹریبونل بھی گورنمنٹ کے بنائے ہوئے ہیں. ٹریبونل کا جج بھی, چیئرمین بھی جج رہے گا. جی, پورے لوگ ٹریبونل کے گورنمنٹ سے نامینیٹ لوگ رہتے ہیں. جی جی. تو وہاں کہیں بھی دھوکہ ہونے کا یا کسی کو یہ کرنے کا نہیں. یہاں اب جو کر رہے ہیں کہ وہ پورا ڈسٹرکٹ کلیکٹر کرے گا. ڈسٹرکٹ کلیکٹر گورنمنٹ کے ماتحت رہتا ہے وہ. جی جی. لیکن وقف جائیدادوں میں نان مسلمس کا کیا کام ہے سر؟ اب وہ نیا یہ کر رہے ہیں کہ
اب جو بورڈ بنے گا اس میں تو نان مسلمس رہیں گے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ٹھیک ہے آپ نان مسلم رکھ دے تو کیا آپ کے دوسرے ہندو ٹرسٹ میں کیا ہے، کیا مسلمانوں کے بورڈ میں تم مسلمانوں کو دے کہیں پر بھی نہیں ہے، مسلمانوں کا ذکر بھی نہیں ہے کہیں پر. یہ ایک ہمارے ریلیجیس پراپرٹیز میں پراپرٹیز کے معاملے میں انڈیو انٹرفیئرنس ہوتا ہے. جی ویسے بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وقف کی جو جائیداد ہیں وہ مسلمانوں کی مذہبی، تعلیمی، سماجی اور ثقافتی اس کے لیے کی گئی ہے، فلاح بہبود کے لیے کی گئی ہے. تو اب اگر اس طرح سے ہوا تو مسلمانوں کو معاشی طور پر بھی کمزور کر دیا جائے گا. یہ ایک میں جو پہلے سے کہا کہ ہمارے ساتھ مسلمانوں سے دھوکہ ہوا ہے جی، اور ان کو مسلمانوں کو کسی طرح سے بھی کمزور کریں. اور یہ جو جائیداد ہیں جی، یہ جو حکومت کے قبضے ہیں، بہت سی جائیداد ہیں. جی جی ہاں، وہ جائیداد ان کو وہ بہت ویلیوبل جائیداد ہے جی، جو حکومت کے قبضے میں ہے. جی، کروڑوں روپے کی جائیداد ہے. سر میں یہاں پر ایک بہت ہی اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس میں ہمارے مسلم قومی رہنماؤں کی کوتاہی نہیں ہے؟ اگر وہ دور اندیشی سے، حکمت عملی سے یا کام لیتے، دانشمندی سے کام لیتے تو وقف کی جائیدادوں پر کئی ہزاروں اسکولیں، مدارس، یونیورسٹیاں اور میڈیکل کالجز قائم کر سکتے تھے. افسوس کی بات ہے کہ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ ہمارے رہنما کیا کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اب سب کو معلوم ہے کہ اوقاف کی جائیداد، جی جی، جب ہماری مسلم قوم ایموشنل کمیونٹی، جی جی، اگر ہاں جذباتی ہو جاتے ہیں، جذباتی کے ٹیمپر پورے جام ہو جاتے ہیں، اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. جی. تو وقف کی جائیداد سب کو معلوم ہے. اور میں ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم تمام رستے میں پھرتے ہیں، جی، اوقاف کی جائیداد کو دیکھتے ہیں، ہمارے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس کی حالت کیا ہوا ہے، کیسا میں سے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. جی ہاں، اگر وہی زمین ہماری خاص ہوتی جی ہاں تو اس کی دیکھ بھال کرتے تھے. تو یہاں پر وہی ہے کہ سر یہ جو درد ہونا چاہیے اور جو اس کو ڈیولپ کر کے اس کو جو منشے واقف میں عمل میں لانے کے لیے جو کام کرنا ہے تو کسی کو دلچسپی نہیں. جی ہاں، ٹھیک ہے یہ لوگ ہمارے خلاف ہیں، ہماری جائیداد کو ہڑپنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہاں پر میں ایک بہت ہی اچھا شعر کہنا چاہوں گی، ندا فاضلی کا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ کارواں کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال تھا. تو یہاں پر ہم جب دیگر کمیونٹیز کی جانب دیکھتے ہیں تو ان کی ترقی اور خوشحالی کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، جبکہ امت مسلمہ پر جو ہے بدقسمتی پر افسوس ہوتا ہے کہ ہماری امت مسلمہ نے کیا کیا. یہی ہے نا مسلمانوں کی، ہم ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پرسان حال کرنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والے نہیں ہے. جی، آپ اپنی حقوق کو جی حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا چاہیے. جی بالکل کرنا چاہیے. آئینی حقوق ہیں آپ کو، جی، پھر بھی آپ کمزور سمجھتے ہیں. اس لیے کہ آپ جو چیز ضرورت ہے ایک قوم کو طاقت دینے جی جی کا یہ ہے جو علم ہے. جی، اور ہم تعلیمی میدان میں بہت پیچھے زیرو ہیں، بہت پیچھے ہے. دوسرے قوموں سے آپ اگر کمپیئر کر گئے ہیں جی ہاں، تو کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں؟ غریب طبقے کی حالت ناگفتہ ہے. فرض کیجیے ایک جی حکومت میں اگر 10 آدمی ہیں، جی، اس میں اگر ایک بھی مسلمان رہا تو اسے کچھ ہمدردی رہتی ہے وہ. جی جی، اس لیے ہمارے بھی آفیسرز ہونا چاہیے، ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے، ہمارا بھی سے ہونا چاہیے. جی ہاں، اسی وقت ہوگا جب آپ کے لوگ رہیں گے تو وہاں آپ کمپٹیٹیو ایگزام میں آتے نہیں. جی ہاں، آپ ایجوکیشن میں آپ کا پرسنٹیج سب سے پیچھے چلاتے ہیں. جی ہاں، آپ کو فخر لگتا ہے کہ آپ بہت سب سے پیچھے ہیں بولنے کے. جی فخر محسوس کرتے ہیں. جی ہاں، نہیں میں وہی کہہ رہی کہ غربت، جہالت، نا علمی اور بے روزگاری اور یہ تمام چیزوں نے ہم کو جو ہے بالکل پیچھے کر دیا ہے. پہلے غربت یہ سب بہانہ، پہلے مجبوری تھی. جی،
آج کوئی کہتا ہے تو بہانہ ہے. بہانہ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جو کام آپ لوگوں نے کیا آج کل کے قومی رہنما نہیں کر رہے ہیں سر, اور یہ بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے. اگر کچھ کیا ہوتا تو شاید یہ حالت نہ ہوتی. ہم وقف کی پراپرٹی سے, اب دیکھیے بہت سے ادارے ہوئے, ابالمین ہوئے, دوسرے بھی ہوئے, مگر ملک اتنا بڑا ہے, جی جی ہاں, قوم اتنی بڑی ہے, یہاں ہزاروں ہونا چاہیے, وہاں ہر طرح محنت ہونا چاہیے, ایک ریولیوشن آنا چاہیے, تبھی آپ سیف ہوں گے. جی ہاں. اب وہ کیوں آگے آ گئے؟ ٹھیک ہے, وہ انہوں نے بہت محنت کی, بہت محنت. وہ لوگ اگر آگے ہیں تو محنت بھی کی ہیں, یہ نہیں کہ ان کو صرف ان کے میجارٹی کے نام پہ. جی ہاں, مائنورٹی کے نام پر مائنورٹیز کمیونٹی. آپ کو دیکھیے, جی آپ کو جمہوریت میں ہے جی, ایک سب سے بڑا اللہ کا تحفہ ہے. بالکل. اب دو قسم کے جمہوریت ہوتے ہیں. جی, ایک اصل جمہوریت اصولوں پر چلتی ہے. جی جی. ایک ہے میجارٹیرین جمہوریت. جی جی جی. یہ میجارٹی کس کی ہے اس کا بول بالا ہوتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. تو آج یہ مان کے چلنا ہے کہ اس ملک میں ہندوؤں کی میجارٹی ہے اور انہی کی میجارٹی سے وہ چلائیں گے. جی ہاں. یہاں تک کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے کہا ہے, وہ وارن بھی کیا تھا 1930 میں. جی جی ہاں. کہ اگر ملک اگر آزاد بھی ہوا تو کون چلائیں گے؟ کون چلائے گی؟ جو قوم زیادہ میجارٹی میں وہ چلائے گے. بالکل. اب وہ قوم چلا رہی ہے تو اگر صحیح لوگ نہیں آئے, جی ہاں, تو وہی آدمی آپ کے قانون بنانے والے ہوں گے اور وہ جیسا چاہے بنا لیں گے. میجارٹی ہے ان کی. جی ہاں, آج وہی ہو گیا, ان کی میجارٹی ہے, غلط صحیح جھوٹ سب بول کے قانون بنا لیا. تو سر یہ جو ہے بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے, جو کچھ ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اب یہاں پر یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب جو ہے بل قانون بن گیا ہے, اب آگے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے کہ ہم ایک جمہوریت میں ہیں. جی. ہمارے کانسٹیٹیوشن ہے. جی. ہمارے رائٹس بھی ہیں, ہر شہری کے رائٹس بھی ڈیفائن کیے گئے ہیں, اور اسے بولنے کی آزادی ہے. اپنی آرٹیکل 26 میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر قوم کو ان کی ریلیجیس فریڈم بھی ہے, اور وہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن بھی چلا سکتے ہیں. یہ سب کانسٹیٹیوشن میں ہے. جی جی. ابھی ہمارا کانسٹیٹیوشن ختم نہیں ہوا, اللہ کا کرم. جی, اللہ کا احسان ہے. اچھے لوگ کانسٹیٹیوشن ہے, تو ہمیں کسی نہ کسی پر اعتماد کرنا چاہیے. جی جی. آج ہمارے آپ یہاں پر میں کہنا چاہتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کی پرواہ کون کر رہا ہے؟ بھاجپا گورنمنٹ تو بالکل نہیں کر رہی ہے. ان کی پرواہ نہیں رہنے سے یہ حالات ہو گئے ہیں. جی ہاں. مگر کہیں نہ کہیں جو ہمارا آئین ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, وہ ایک ہی آج محافظ ہے ہمارا. جی جی, محافظ ہے. اگر اس کے اوپر ہم کو بھروسہ کرنا ہے, ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. کوئی چارہ نہیں ہے. اچھے لوگ بھی آ جا سکتے ہیں اس میں. جی. جیسا کہ بہت سے ججمنٹ آتے ہیں. جی جی. جو ہمارے ایکسپیکٹیشن کے خلاف بھی آتے ہیں. جی جی. ہمارے فیور میں بھی آتے ہیں. جی جی. کچھ لوگ ججز اچھے بھی ہوتے ہیں, تو ہم ان کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے, کرنا ہی پڑے گا, پڑھنا پڑے گا. اور اس کے بعد تھرڈ ہے جو ایجوٹیشن, ہمارا حق ہے. یعنی اگر ہم کو فیصلہ پسند نہیں ہے تو ہم احتجاج کر سکتے ہیں. احتجاج کا حق تو اب ہی ہے. جی جی ہاں. تو جب تک ہمارے مانگیں پورے نہیں ہوں گے, ہم کسی بھی طرح سے کرتے رہیں گے احتجاج, پیسفل احتجاج کرتے رہیں گے. لیکن سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ جو سپریم کورٹ کو چلا گیا ہے تو اس کا کچھ حل نکل سکتا ہے؟ عدالت ہمارے میں فیصلہ ہو سکتا ہے. اب سوال ہے کہ عدالت کب دے گی. اب عدالتوں کے پاس تو بہت سے کئی سال چلے جاتے ہیں. اب اس میں وہی ایک سب سے ڈر ہے. مگر
کوشش ہونا چاہیے. پھر بھی امید تو ہونی چاہیے. امید ہے. جی ہاں. ایجیٹیشن تو چلتا رہے گا. لیکن ایجیٹیشن کا جواب تو نہیں دیا جا رہا ہے بالکل، بلکہ جو ہے لوگوں کو جو ہے جیل میں بھیج دیا جا رہا ہے. بیل کی رقم جو ہے زیادتی تو ہوتی ہے. جی زیادتی تو ہو رہی ہے. زیادتی تو ہوتی ہے. اس میں کوئی ہم جھیلنا پڑتا ہے. دوسرا شارٹ کٹ نہیں ہے. شارٹ کٹ کوئی بھی نہیں ہے. یہ کمیونل کیونکہ ملک جس کا ڈر تھا وہ ہو رہا تھا. جی جی ہاں. تو ہم وقت لگے گا مگر ہم طاقتور بننا چاہیے. تو بٹ ہم اب الزام کس کو دیں؟ اپنے آپ کو دیں؟ حکومت اپنے آپ کو. میں کہتا ہوں کہ ہم پہلے قصوروار ہیں. قوم قصوروار ہے. قوم کے رہنما قصوروار ہیں. ملی جلی کلچر میں ایک ایسے پاپولیشن کے حصے والے ہیں کہ جہاں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں. ان کا ایجنڈا ہوتا ہے ہر مذہب کے، ہر قوم کے، ہر زبان کے لوگ. جی ہاں. رنگ و نسل کے ساتھ فرسٹ ہم کو جینا سیکھنا چاہیے. وہی نہیں سیکھا ہم نے وہ نہیں سیکھا. جی نہیں بالکل. اب ہم کبھی کبھی ہمارے اکابر بھی ایسے بات کرتے ہیں جی جی کہ ان کو احساس بھی نہیں کہ ہم ایک ہی ہیں، دوسرے کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. جی جی ہاں بالکل. ہم یہ مذہبی آہنگنی کیسا ہم رکھتے ہیں ہم کو ابھی تک سیکھے نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پورا ملک ہی ہمارا ہے. جی ہاں. سب سے مل چل کے ان کی خوشنودی نہیں، میں خوشنودی تو نہیں کہہ سکتا، ان کے ساتھ مل جل کے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل جل کے اخوت بھائی چارے کا ثبوت ہم نے دیا. سر ہمارے مذہبی معاملات کو ہمارے سیاست میں کبھی بھی نہیں لانا چاہیے. نہیں لانا چاہیے تھا. نہیں لانا چاہیے تھا. لایا جا رہا ہے. دن بدن ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی جو ہمارے پیشوا ہیں، مذہبی رہنما جو ہیں، زیادہ تر مذہبی جذبات میں لا کر یہ مشکلات پیدا کر دی ہے. پیدا کر دی گئی ہے. لوگوں کو بھڑکایا گیا ہے، ان کے جذبات سے کھلواڑ کیا گیا ہے. تو یہ بہت سی اہم باتیں تھی سر جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتائی. ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے ناظرین کو وقف بل کے قانون کے متعلق بہت سی اچھی باتیں بتائیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے نگہبان اور محافظ ہو، کیونکہ ہم تو دوا جی ہاں نہیں ہم دوا تو نہیں کر سکے، لیکن اب دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا نگہبان ہو اور ہم کو اس ملک میں عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا حق مل سکے. ناظرین آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، 2014 سے اس ملک میں مسلم دشمنی کا دور جو شروع ہو چکا ہے وہ کسی طرح سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. کبھی جو ہے 3 طلاق بن کر، کبھی حجاب تنازع، کبھی یکساں سول کوڈ، کبھی بلڈوزر سیاست، اور کبھی جو ہے گاؤں کشی، اور کبھی وقف ترمیمی بل کے مخالفت کے ساتھ، اور پھر کبھی تو پیغمبر اسلام کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہے. اور بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں رام و رحیم کی الفت کا فسانہ اب سیاسی چال بازیوں کی نظر ہو چلا ہے، اور ہمیں یہ کہنا پڑا ہے کہ بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم، بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم، دل جلاؤ کی روشنی کم ہے. یہاں پر ایک اور بہت ہی بات کہنا چاہوں گی کہ امیت شاہ اور دیگر بھاجپا کے لیڈران جو چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون مسلمانوں کے مفاد کے لیے بنا گیا ہے، تو ان کی باتوں پر بالکل یقین نہیں کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کو جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں، اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں. بہت ہی ان اشعار کے ساتھ میں یہاں پر ختم کرنا چاہوں گی کہ اہل باطل سے قیادت نہیں ہوگی اپنی، اہل باطل سے قیادت نہیں ہوگی اپنی، ان کی باتوں سے حفاظت نہیں ہوگی اپنی. خواب غفلت سے اگر اب بھی نہ جاگے ہم لوگ، خواب غفلت سے اگر اب بھی نہ جاگے ہم لوگ، گھر تو چھوڑو یہاں تربت نہیں ہوگی اپنی. بہت بہت شکریہ.